تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی پچھلی آیات میں منافقین کا ذکر کرنے کے بعد آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت کی بات کر رہا ہے اور آگے سے انسانیت کے لیے پیغام ہے چونکہ قرآن جو ہے یا اسلام جو ہے وہ کسی ایک مذہب فرقے یا ایک قوم کا دین نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے پوری روح انسانیت کے لیے یہ دین یہ مذہب بن کر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے اور اس کے بعد اب کوئی نیا دین نہیں آنا اسی لیے اگلی جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس آیت کا شروع جو ہے وہ مومنین سے نہیں بلکہ لوگوں سے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے یا ایھا الناس اے لوگوں اعبدوا ربکم الذی خلقکم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری ملے سورہ بقرہ کے شروع کے اندر بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے لیے نازل ہوئی پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے اس کے بعد اس سے یعنی کہ ہدایت سے منحرف ہونے والے فرقوں یعنی کفار کا احوال بیان کیا اس کے بعد منافقین کا بیان کیا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور وہ طریقہ ہے اطاعت الہی یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے تو یا ایھا الناس اے وہ لوگ اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو تو میں نے عبادت کی تعریف لکھوائی تھی سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر تو
کس شخص کو یاد ہے، کس بندے کو یاد ہے وہ بتانا چاہے؟ تو عبادت جو ہے وہ انتہائی تعظیم کا نام ہے، یعنی بندہ اپنی عبدیت ہونے کی وجہ سے اپنی معبود کی الوہیت کی قرار میں اس کی نہایت تعظیم کرے اور اس کی تعظیم میں ہر قسم کے افعال بجا لائے، چاہے وہ افعال جو ہیں وہ قولی ہوں، فعلی ہوں، عملی ہوں یا قلبی ہوں۔ تو عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت میں ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف میں بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے، یعنی کہ عبادت سے یہاں مراد توحید بھی ہے، توحید پہ ایمان لانا بھی ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو دیگر عبادات جو مسلمان پر فرض، واجب ہیں یا سنت ہیں یا نوافل ہیں وہ تمام شامل ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے اندر دیے ہوئے اعمال اور افعال پر عمل پیرا ہوں، یعنی نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج ادا کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں اور دیگر اذکار اور جو افعال قرآن نے اور حدیث میں بیان ہوئے ان کو بجا لائیں، اور وہ اعمال جو انسان کی نجی زندگی کے متعلق ہوں اور اجتماعی زندگی سے بھی متعلق ہوں ان پر بھی عمل پیرا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بد مذہبی سے بچے اور سلف صالحین کے عقیدہ اور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ پر عمل پیرا ہو اور مضبوطی سے اس پر جمع رہے۔ اور کفار کے لیے عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت اور وحدانیت کو مانیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لائیں، گزشتہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لائیں اور ان پر ہونے والی نازل الہامی کتابیں اور صحیفوں پر ایمان لائیں، اور ان کی جو شریعتیں تھیں جو کہ اب منسوخ ہو چکی ہیں ان پر ایمان لائیں۔ یہ کفار کے لیے سب سے بنیادی عبادت ہے، اور مسلمان کے لیے جو بنیادی عبادت ہے وہ تو کفار کی طرح ہی ہے، لیکن اس کے بعد جو اس پر فرض ہے وہ عبادت جو ہے وہ بھی ساتھ اس کو بجا لانے کا حکم ہے۔ اور ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے قلب سے، قلب نہیں، قلب میں نے پہلے ہی بتایا تھا، قلب کتے کو کہتے ہیں، قلب سے اس پر یقین رکھے اور تصدیق کرے دل سے اور زبان سے اس کا اقرار کرے۔ یہ نہیں کہ دل میں کچھ ہو رہا ہے اور زبان پر کچھ ہو رہا ہے، منافقوں والی چیز نہیں، جس طرح منافق کی نشانی یہی ہے کہ وہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، دل سے اس پر یقین نہیں رکھتا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے اس کو تقوی حاصل ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ اگر وہ عبادت بجا لاتا ہے، کفار ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ جو دیگر افعال و عبادات قرآن میں اور حدیث میں اور شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہیں اس کو بجا لاتے ہیں تو تقوی کی طرف جائیں گے۔ اور تقوی کیوں ملے گا؟ یہاں پر علماء نے لکھا کہ لعلکم تتقون، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں تقوی مل جائے۔ یہ شبہ میں بات ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے قادر ہے اور بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی بھی عمل کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی عمل کی حاجت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے جو ہیں وہ فرشتے ہیں جو کہ ہزاروں سالوں سے کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے کسی عمل کی ضرورت ہوتی تو اس کے لیے فرشتے کافی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے تقوی کو حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا رہے کہ یا اللہ میں نے یہ عمل کر لیا، اب اس کا حساب تیرے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، وہ چاہے تو سب کو بلا حساب جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو کسی کو بھی جنت میں داخل نہ کرے اور دوزخ میں داخل کرے، چاہے تو کفار کو بھی جنت میں داخل کر دے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو نیک عمل کریں گے، جو تقوی حاصل کریں گے ان کو جنت ملے گی، اور جو
اس سے پھریں گے، جو ہدایت و رہنمائی سے ہٹیں گے، ان کے لیے دوزخ ہے۔ تو چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں، اگر وہ گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد ان پر عتاب ہوگا، ان کا عذاب ہوگا، ان پر حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد عذاب ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے ان کو بخش دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو دوزخ میں ڈال دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ اعمال نامے کھول لے گا تو پھر کوئی شخص نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس قدر صحیح نہیں ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جنت میں جانے کے مستحق ہوں۔ ہمارے سے جو پہلے سلف صالحین تھے وہ بھی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ تو ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما اور ہمیں جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرح کا سوز عطا فرمائے۔ اس کے بعد خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یہاں پر نقطہ جو ہے بڑا زور کا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب کئی لوگ اٹھتے ہیں جی، کہتے ہیں جی بگ بینگ تھیوری ہے، زمین و آسمان خود بخود بنے، حالانکہ قرآن میں بے شمار دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو 7 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اور دیگر جو ہیں وہ بڑے دلائل ہیں قرآن کے اندر کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کو پیدا فرمایا اور یہ مخلوق ہیں۔ تو اس کی چھوٹی سی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی چھوٹی سی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم زمین، آسمان، چاند، ستارے، سیارے، انسان، حیوان، نباتات و جمادات، جنگل، ہوا، پانی، پودے، جس مرضی چیز پر دنیا میں، اس فانی دنیا میں جس مرضی چیز پر نظر دوڑائیں، اللہ کے خالق ہونے پر دلیل آتی ہے۔ اگر ہم نظام شمسی میں سورج اور چاند کو دیکھیں تو معلوم پڑے گا کہ پورا نظام شمسی بشمول سورج اور چاند ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ جیسا کہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر ہی جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر ہی غروب ہوتا ہے۔ کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چاند اور سورج اور ستارے، سیارے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کسی نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ اس کو کسی نے ان کو آرڈر کیا ہوا ہے کہ تم نے اس نظام کے تحت چلنا ہے۔ صبح فجر کے ساتھ ہی تم نے جو ہے نا وہ نکل آنا ہے، اور مغرب کے ساتھ تم نے غروب ہو جانا ہے۔ اور چاند کو ہے کہ تم نے مختلف اوقات میں نکلنا ہے، اور کسی جگہ پر تھوڑا، کسی جگہ پہ کم، کسی جگہ پہ زیادہ، کسی جگہ پہ کم، کسی جگہ پہ ہلال کی صورت میں، کسی جگہ پہ 14ویں کا پورا چاند، کہیں آدھا چاند، کہیں پورا چاند، کہیں جو ہے وہ 3 حصے چاند کے، کہیں چوتھائی حصہ چاند کا۔ یہ سب کوئی کون کروا رہا ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ یہ سب چلا رہا ہے۔ جس طرح کہ وہ شعر ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر چاند یا سورج اپنے خود کے خالق ہوتے تو جب مرضی طلوع ہوتے، جب مرضی غروب ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کفار کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم لوگ اتنے سارے خداؤں کے ماننے والے ہو، تو اگر دنیا میں 2 خدا ہوتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ اس کی چھوٹی مثال اس طرح ہے کہ اگر محلے میں 2 بدماش ہوں نا تو وہ آپس میں لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ ایک بدماش چاہتا ہے کہ یہاں پر میری جو ہے وہ پکڑ ہو، یہاں پر میرا جو ہے وہ نام لیا جائے، یہاں پر جو ہے وہ میری جو ہے وہ مانی جائے بات، اور دوسرا بدماش چاہتا ہے کہ یہاں پر میری بات مانی جائے، میری یہاں پر جو ہے وہ چلے، یہاں پر میرا سکہ چلے، یہاں پر جو ہے بس میری بات مانی جائے، دوسرے کی بات نہ مانی جائے۔ تو اس چکر میں وہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اگر 2 خدا ہوتے تو وہ تو دونوں آپس میں ہی لڑتے رہتے۔ یہ مثال دینے کا جو تھا وہ ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو یہ نظام کیسے چلتا؟ وہ تو آپس میں لڑتے رہتے کہ خدا کہتا کہ یہاں پہ میرا نظام چلنا ہے، دوسرا خدا کہتا میرا نظام چلنا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، صرف ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی کی وحدانیت ہے، اور وہی اللہ ہے، وہی واحد ہے، وہی جگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ ہم سب اس کی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو،
چاہے وہ چرند ہوں چاہے وہ پرند ہوں، ہر ایک جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے، چاند ستاروں سے لے کر اور زمین کی چھوٹی سے چھوٹی جاندار اور بے جان چیز تک، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اسے اپنا خالق و مالک مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا، ہم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کیے بغیر وجود میں آ جاتے، کیونکہ ہم فانی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقی ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جبکہ ہم فانی ہیں اور ہمیں آگے جو ہے وہ اپنے فیچر کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا، اور اللہ تعالیٰ یہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد علماء اور مفسرین جو ہے وہ ایک قاعدہ بتاتے ہیں کہ سورت جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی، تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جس سورت کے اندر یا ایھا الناس آئے وہ